اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے گزارش کروں گا محمد طٰہٰ خان سے کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے
غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا بخشش کے مقصد بھی زباں پر نگی بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں غمار تمایان ہی قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے ان کے صدقے وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے
जा रहा है मेरा فرسود جا پاراز جرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ دلم پج مردہ یا رسول اللہ تنم جو سوئے من گزر آری جو سوئے من گزر آری منے مسک زناداری فدائے نقش نالت فدائے نقش نالت کنم جا یا رسول اللہ تنم فرسود جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں وہ سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس حضور جانتے ہیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا تو مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا تو مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں میں کہاں مدینے سے اور اٹھ کے جاؤں میں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا
مدینہ ہے کیا بتاؤں الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین نور دنیا مدینے میں ہے میرا دین نور دنیا مدینے میں ہے پھر تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا معزز سامعین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں اور مختصر وقت میں چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا کرم و احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اس بابرکت محفل مبارکہ میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کراچی ٹیلنٹ اکیڈمی جو برسوں سے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ایسے مقابلہ جات کا انعقاد کرواتا رہا ہے، جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی اور بچوں کو ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی شرکائے نعت خوانی کے مقابلے میں تھے وہ بچے کھڑے ہو جائیں اپنی نشستوں سے، جتنے بھی بچے مقابلے حسن نعت میں تھے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ میں چند گزارشات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو ریپیٹ کریں۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، دوبارہ سے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب نہ ہو تو انسان حیوان ہے۔ دیکھیں یہ جو مقابلہ ہے اس کا اصل نام اس کا اصل جو معنی ہے وہ ہے درسگاہ۔ کیا ہے؟ یہاں ہم سیکھنے آتے ہیں۔ ہم بھی اگر کچھ بیٹھے ہیں تو ہم نے آپ کی پڑھت سے بہت کچھ سیکھا، لیکن ہم جب مقابلے میں آتے تھے آج سے کوئی 10 برس پہلے تو جو بڑے اساتذہ کرام بیٹھے ہوتے تھے ہم سب سے پہلے ان سے اجازت لیتے تھے، حضور اجازت ہے تو ہم کچھ پڑھیں۔ کسی بھی بچے نے اجازت نہیں لی، تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا پوائنٹ میں نے سب کا نوٹ کیا، کسی بھی بچے نے بڑوں سے جو صدر محفل ان سے اجازت نہیں لی، جو کہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اندر کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، تو اس کو پورا کریں۔ اور ماشاءاللہ تمام بچوں نے حضور کی نعت پڑھی ہے، اس میں اچھا برا کیا بس ایک رسم دنیا ہے۔ میں چند بچوں کا وہ کر دوں۔ حافظ محمد سفیان سن رہے ہیں؟ مجھے موجود ہیں؟ حافظ محمد سفیان موجود نہیں ہیں۔ حافظ محمد حسان موجود ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت پڑھا،
کلام کا انتخاب مناسب نہیں تھا. دیکھیں جب مقابلے میں آتے ہیں تو سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ کلام کا انتخاب ہوتا ہے. جس طرح مقابلہ حسن قرات، بیسیکلی میری جو فیلڈ ہے وہ حسن قرات ہے، لیکن الحمدللہ شعبہ نعت خوانی سے بھی بچپن سے وابستہ ہوں، سیکھ رہا ہوں. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو مقابلہ حسن قرات ہو یا مقابلہ حسن نعت ہو، اس میں انتخاب بہت ضروری ہے. ایسے کلام کا انتخاب کریں جس میں آپ کو مکمل کمانڈ ہو، جو آپ نے اچھے سے سنا ہو، اچھے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو. پھر کسی اساتذہ کو سنائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو سن کے کاپی کر لیا، اس میں اردو تلفظ ہیں. یہ اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں. یہ بہت باریکی غلطیاں ہم نے ان سے سیکھا ہے، سیکھتے رہیں اور آگے انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. تو آپ اساتذہ کرام کو سنائیں. اچھی بات ہے آپ سن کے کسی کو کاپی کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی فن، کوئی بھی شعبہ استاد کے بغیر نامکمل ہے. کسی اچھے استاد سے آپ شاگرد ہوں اور باقاعدہ سیکھیں. کوئی بھی فن ہو سیکھے بغیر نہیں آتا. کوشش کریں کہ جو آپ کے آئیڈیل ہیں، جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، آپ ان کے آگے شاگرد ہوں اور ان سے سیکھیں. اسی طریقے سے ایک بچے نے فارسی کلام پڑھا ہے، محمد اشہل سیف موجود ہیں یہاں پہ. محمد اشہل ہاتھ بلند کریں. ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بہت خوبصورت پڑھا اور پہلا بچہ ہے جس نے فارسی کلام کا انتخاب کیا. بہت مشکل ہوتا ہے، عموماً ہم بھی پڑھتے ہیں یا ہم سے بڑے بھی پڑھتے ہیں تو بہت اس کو سنبھل کے پڑھنا ہوتا ہے. اس میں تلفظ ادائیگی بہت ضروری ہے. تو بہت اچھا نبھایا. ایک بچے نے قربان میں ان کی بخشش کے، کس بچے نے پڑھا تھا؟ آپ نے ماشاءاللہ اپنی عمر سے بہت زیادہ اچھا پڑھا. جو آپ کی عمر ہے، جو آپ کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری دی ہیں. اور کچھ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا، کلاسیکل کو سنیں، کلاسیکل سیکھیں. جس طرح یہ کلام ہے قربان میں ان کی بخشش کے، اگر آپ میں سے کوئی کلاسیکل سمجھتا ہے، یہ راگ درباری ہے، اس کو سیکھیں. آپ کسی اچھے استاد سے جب آپ شاگرد ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کون سا راگ ہے، کون سے اس میں سر ہیں، اس میں کیا اسکیل یوز ہوگا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مقابلے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن کریم کی برکات عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ بے لوث قرآن کریم کی، حضور کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اعلیٰ حضرت کے کلام کے الگ ہی نمبر ہوتے ہیں. تو کلام اعلیٰ حضرت آپ میں سے کسی بچے نے نہیں پڑھا. کلام اعلیٰ حضرت ہو یا خانواد اعلیٰ حضرت کے کلام ہو تو اس سے ایک لطف بھی آتا ہے اور پڑھنے والے کو کیف و سرور بھی ہوتا ہے اور بھی اس کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں. تو اس کا خیال کریں. جو بچے نے قربان میں ان کی بخشش کے پڑھا، اگر وہ تھوڑا سا نیچے سے پڑھتے تو پراپر طریقے سے جو جگہ اوپر والی بول سکتے تھے وہ بول دیتے. لیکن انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا اور کلام میں فارسی کلام بچے نے پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ تو نمبر بس ہم دے دیتے ہیں، لیکن اور یہ بھی بات رہے کہ یاد رہے کہ یہ مقابلہ نعت خوانی ہے، محفل نعت نہیں. بچوں نے وہ کلام پڑھے جو محفل نعت میں ہم عموماً پڑھتے ہیں. تو یہ مقابلے نعت خوانی ہوتا ہے، اس میں سے سلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں میں سے 4-5 بچے ایسے تھے جنہوں نے بہت اچھا پڑھا اور ان کو منتخب کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کا اس کو قبول فرمائے. اور آگے کا پروگرام انشاءاللہ ہے. یہ کس شہنشہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار، ہم بھی ہیں. اور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اور حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے ہو تم بھی، ایک ریزہ خوار ہم بھی ہیں. الحمدللہ 12 روزہ شان رمضان مقابلہ حسن نعت اور حسن تقریر آج یہاں پر اختتام پذیر ہوا. آج اس کا فائنل سیشن تھا اور یہاں پر یہ فائنل سیشن آج اختتام پذیر ہو چکا ہے. نتائج میرے سامنے ہیں اور میں بھی اس نتائج کو مرتب کرنے میں مجھے بھی ذمہ داری تفویض کی گئی. تو اب یہ نتائج کا ہم اس اعلان شروع کریں گے. انتہائی جس طرح سے ڈسپلن کے ساتھ میں خاص طور پہ شرکائے مقابلہ کو اور ان کے ساتھ موجود دیگر جو سامعین ہیں ان سے بھی، اور سب سے درخواست ہے انتہائی تحمل کے ساتھ ہمارے اس آخری حصے میں، ہمارے تقریب تقسیم انعامات کے اس حصے میں ہمارے ساتھ انتہائی ڈسپلن کے ساتھ شامل رہیں. اور مقابلہ حسن نعت کے حوالے سے ہم اول، دوئم اور سوئم آنے والے طلباء کے درمیان میں یہ تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں زحمت دوں گا مقابلہ نعت خوانی کے حوالے سے
तकसीम इनामात के लिए मैं जिन मेहमानान गिरामी को यहाँ ज़हमत दे रहा हूँ, मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर रिजवानुल्लाह खान साहब से कि सामने तशरीफ़ ले आएँ, मोहम्मद इनायतुल्लाह कादरी से और सर निज़ामुद्दीन से आप तशरीफ़ लाएँ। जो शुरकाए मुकाबला हैं उन सब के दरमियान में मेडल तो तकसीम किए जाएंगे, उन सब को मेडल तकसीम किए जाएंगे। ताहम जो अव्वल, दोम और सोएम हैं हासिल करने वाले जो तलबा हैं उनको जी उनको नक़द इनामात भी हैं उनके लिए, और अवार्ड भी हैं, मेडल भी हैं, सर्टिफिकेट वगैरह भी हैं। तो ये भी इंशाअल्लाह बस अब ये सिलसिला शुरू करते हैं। सगीर भाई अगर मुझे इशारा कर दें तो फिर हम इस सिलसिले को शुरू करें। मैं नाज़िम कराची से भी दरख्वास्त करूंगा कि ज़हमत फरमाएं। मुकाबला हुस्न नात, और इस मुकाबले में जो तीसरी पोजीशन, थर्ड पोजीशन जो हासिल की है, तीसरे दर्जे पे जो तालिब इल्म फाइज हुए हैं वो हैं सैयद मोहम्मद साद। तशरीफ़ लाएँ। सैयद मोहम्मद साद मुकाबला हुस्न नात के तीसरे दर्जे पर फाइज होने वाले तालिब इल्म, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म सैयद मोहम्मद साद। सगीर भाई, सगीर भाई, ये आप मुकाबला नात खानी में सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म, दूसरे दर्जे पे फाइज होने वाले हाफिज अब्दुल मुस्तफ़ा। मुकाबला हुस्न नात में सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हाफिज अब्दुल मुस्तफ़ा। हाफिज अब्दुल मुस्तफ़ा ये मुतमक्किन हुए हैं दूसरे दर्जे पर मुकाबले हुस्न नात में, और मुकाबले हुस्न नात में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद अशहल सैफ। मोहम्मद अशहल सैफ, इनका नारों से भी इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी। मोहम्मद अशहल सैफ मुतमक्किन हुए अव्वल दर्जे पे मुकाबले हुस्न नात में। ये और सगीर भाई मेरे ख्याल में मेडल देना है सब बच्चों को। अब बुलाऊं? बाकी जो साथ स्टूडेंट हैं आपने में से वो आपको मेडल देना। अच्छा, हाफिज मोहम्मद सुफियान अगर मौजूद हैं, मेडल ये जो अपना मेडल है ये हासिल करें। हाफिज हसन, मोहम्मद अयान उमर, मोहम्मद अयान इमरान, मोहम्मद अयान इमरान, मोहम्मद अयान तारिक, मुज़म्मिल, मुज़म्मिल,
हाफिज मोहम्मद ताहा खान, हाफिज मोहम्मद ताहा खान, अमीर बख्श, अमीर बख्श, सगीर भाई ये एक नाम हमारे पास और आ रहा है, ये एक नाम और आ रहा है, ये नात खानी के मोहम्मद रहीम, मोहम्मद रहीम, ग्यारह शुरकाए मुकाबला हैं और ये तो तक़सीम इनामात का सिलसिला था। मुकाबला हुस्न नात का, मुकाबला हुस्न नात में अव्वल, दोम और सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के दरमियान में और तमाम शुरका के दरमियान में ये इस वक्त इनामात का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ।